اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت پروگرام خاندان فقاہت میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج جس عظیم فقیہ اور ایک عظیم مجاہد اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی حائری الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بہت سارے کارنامے اس فقیہ کے موجود ہیں، لیکن ان عظیم کارناموں میں سے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جس کو آج مسلمین بالخصوص اہل عراق کا چھوٹا چھوٹا بچہ جانتا ہے، انقلاب 1920 جو عراق میں برطانوی حکومت کے خلاف جو فتویٰ صادر ہوا تھا، جس کو ثورۃ العشرین کہتے ہیں، یہ حضرت مرجع کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، جن کے ایک فتوے نے اتنے بڑے استعمار کو عراق سے باہر نکال دیا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس مہم موضوع پر ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کی؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار عالم کا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس مہم موضوع پر آپ تشریف لائے۔ گفتگو ہماری جو آج ہے خاندان فقاہت میں عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شیخ شیرازی، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا خود برطانیہ استعمار کے خلاف، شیخ محمد تقی حائری الشیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس عنوان سے قبلہ ہماری آج کی گفتگو ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ خود یہی ثورۃ العشرین۔ تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں قبلہ کرنا چاہوں گا، اور سوال قبلہ یہ ہے کہ 1920 کا عراقی انقلاب جو ثورۃ العشرین کے نام سے مشہور ہے، اس انقلاب کا مختصر اگر ایک وضاحت فرمائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین اللہم صلی علی الطاہرین محمد وآل محمد۔ المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال عالم افضل من الف عابد جی وألف زاہد، وقال علیہ السلام عالم ينتفع بعلمه افضل من عبادت 70,000 عابد۔ جی تبرکن اور تیمنا اس روایت کو جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، امام نے فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق جی ایک عام شخصیت سے نہیں بلکہ ایک عالم دین سے ہے، جی اور عالم دین بھی وہ کہ جس کی شخصیت سے، جس کی ذات سے جی عالم اسلام کو اور مسلمین کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یقیناً وہ ذات و شخصیت مرزا محمد تقی شیرازی کی ہے، جنہیں جو ہے وہ قائد ثورۃ العشرین بھی کہا جاتا ہے۔ جی جی ثورۃ العشرین جیسا کہ عربی میں ثورہ جو ہے وہ انقلاب کو کہتے ہیں، جی عشرین
یعنی 20. صحیح. تو 1920 میں جو عراق میں انقلاب ہوا، اس انقلاب کو ثورۃ العشرین کے نام سے جانا جاتا ہے. جی. اور آج بھی عراقی عوام اور تمام مسلمان اور دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ ثورۃ العشرین اگر کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہے اور اس سے مقصد کیا ہے. صحیح. ثورۃ العشرین یہ برطانیہ کے خلاف، جی. انگریزوں کے خلاف، جنہوں نے عراق پر قبضہ کرنا چاہا اور جی. اپنی حکومت قائم کرنا چاہی یہاں پر. صحیح. تو اس وقت عراق کے مومنین اور علماء نے برطانیہ اور انگریزوں کے اس عمل کو ناکارا اور انہیں درس دیا اور سکھایا کہ تم اس زمین پر، عراق کی جو سرزمین حسین ابن علی علیہ السلام ہے، جو زمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، وہ سرزمین جس میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مدفون ہے، اس جی. زمین پر تم اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحیح. لہذا اس عظیم شخص نے، اس عظیم عالم نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا قدم جی. اٹھانے کے لیے انسان کو قوت ایمانی چاہیے. یقیناً. اور اس زمانے میں اس عالم دین کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی لشکر تھا، جی. بس ایک قوت تھی جسے قوت ایمانی کہا جائے. اور جو عالم ربانی ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، جی. اور خصوصاً جو عالم ہوتا ہے، عالم کو اللہ کے اوپر یقین، اعتماد ہوتا ہے. بالکل. لہذا اس اعتماد کے تحت اور اس یقین کے تحت اس عظیم عالم دین نے یہ طے کیا، مصمم ارادہ کیا کہ انگریز کو، برطانیہ کو، اس استعمار کو جی. عراق میں پھلنے پھولنے نہیں دینا ہے. لہذا اس کے خلاف اس عظیم عالم دین نے تحریک شروع کی، اور جس تحریک کی صورت میں نتیجہ یہ ہوا کہ جی. یہ ثورۃ العشرین یعنی 1920 کا انقلاب جی. وجود میں آیا. بے شک. بے شک. اور اس انقلاب کو وجود میں لانے کے لیے اس عظیم عالم دین نے جی. کئی حکم، کئی فتوے صادر کیے. صحیح. ان میں سے ایک فتویٰ آپ کا یہ تھا کہ مطالبۃ الحقوق واجبۃ علی العراقیین جی. ویجب علیہم فی ضمن مطالبتہم رعایت السلم والامن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا عراقیوں کے اوپر واجب ہے. صحیح. اور ان کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے حقوق کا جب مطالبہ کریں تو اس میں امن و امان کا لحاظ رکھیں. جی. یعنی یہ فتویٰ اور فتوے کی یہ زبان، اس سے یعنی لہجہ، اس جی. سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کا حکم یا اس طرح کا فتویٰ کسی عالم سے ہی صادر ہو سکتا ہے، جو یقیناً. عالم ربانی ہو. جی. وَيَجُوزُ لَهُمْ التَّوَسُّلُ بِالْقُوَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ. یعنی اگر یہ جو انگریز ہیں یا برطانیہ ہیں، اگر یہ ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتے ہیں، جو ان کا حقوق ہے عراقیوں کا، تو یہ دفاعی طور پر یہ جو ہے قوت کے طور سے ان سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. جی. لیکن اذا امتنع الانگلیز عن قبول مطالبہ. صحیح. اگر انگریز جو ہے ان کے مطالبے کو ماننے سے انکار کرے تو یہ اپنے مطالبے کے منوانے میں اپنی قوت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی. یہ ثورۃ العشرین کے موقع پر اس عظیم
عالم ربانی نے مرزا محمد تقی شیرازی نے، جی جو کربلا کے رہنے والے تھے، بالکل جنہوں نے کربلا، سرزمین کربلا، امام حسین اور مولا عباس کے حرم اطہر، ان کی چوکھٹ سے جی درس لیا تھا، اور صرف انہی دونوں مقامات مقدسہ نہیں بلکہ انہوں نے کچھ زندگی اپنی سامرہ میں بھی گزارا اور وہاں پر بھی علم دین حاصل کیا، جی اور اپنے استاد محمد حسین شیرازی کے ہمراہ وہاں کافی عرصہ گزارا انہوں نے، جی اور عظیم عالم دین تھے۔ بے اپنے شک استاد کے انتقال کے بعد جی وہاں پر سکونت پذیر رہے، اور جو تلامذہ تھے ان کے استاد کے، ان کو بھی درس دیتے تھے، اور خود وہاں کے مسند علم کو اپنے استاد کے بعد انہوں نے سنبھال لیا تھا اچھی بے طرح شک سے، بے شک اور جس سے ان کی ایک خود ذات کا اندازہ ہوتا ہے، جی بالکل کہ علمی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عالم اپنے علم کے ساتھ کوئی جی بات کہتا ہے تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے، جی محفوظ کرتی ہے، اور پھر جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، جی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ عالم ربانی وہ ہے کہ جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں، اور جی تقلید صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اطمینان ہوتا ہے، جی انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ عالم دین ہمیں کسی غلط راہ کی طرف نہیں لے جائے گا، جی کہ یقیناً جب بھی بالکل یہ ہمارے لیے رہنمائی کرے گا تو وہ جو راہ ہوگی، جو بھی راہ ہمیں وہ دکھائے گا، وہ راہ ہمارے لیے راہ نجات ہوگی۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر ایک سوال جو ہے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آج کے اس دور میں بھی قوتیں ہیں اور بڑی بڑی حکومتیں ہیں، لیکن جہاں تک تاریخ میں وارد ہے اس دور کی جو حکومت ہے، جو برطانیہ کی حکومت ہے، اور وہ عظیم استعمار اور بہت بڑی سامراج، حتیٰ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج جو ہے وہ غروب نہیں کرتا، یعنی اس قدر جو ہے بڑی حکومت ہے۔ ایک فتویٰ ہے محض، اور مرزا شیخ محمد تقی حائری شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ کا کس طریقے سے اس فتوے نے اثر کر دیا کہ حتیٰ اتنی بڑی استعمار جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عنوان سے بھی اگر آپ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جی، اور تمہیداً اور مقدماتاً کچھ باتیں ابھی پہلے گفتگو میں اسی سلسلے سے، کہ جی فتوے کا کسی بھی عالم دین، دیکھیں اہم چیز ہے اخلاص، صحیح، جی اہم چیز ہے خلوص نیت۔ جی جہاں اخلاص ہوگا، خلوص نیت ہوگی، جی بے شک تو وہاں پر اس کی باتیں جو ہے وہ سنی جاتی ہیں۔ جی جی اب یہ جو عظیم عالم دین تھے مرزا محمد تقی شیرازی، جی علمی اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، جی یہ کسی شہرت کے محتاج نہیں تھے۔ صحیح، ہر کوئی ان کو جانتا تھا، احترام کرتا تھا، بزرگ شخصیت تھی۔ ان کو سب جانتے تھے کہ اس فتوے سے اگر ان کی کوئی مراد ہے تو جی وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مراد نہیں ہے، صحیح، بلکہ وہ اپنے اس فتوے کے ذریعے سے جو عراقی شعب ہے، جی جو عراقی لوگ ہیں، وہ ان کے لیے بھلائی چاہتے تھے، ان کے صحیح، لیے اچھائی چاہتے تھے۔ دیکھیں یہ فتوے کے ہے نا کہ کسی بھی عالم دین آج بھی طاغوت، یعنی اس زمانے میں بھی جی بالکل، اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی، جی طاغوت، ظالم فتوے سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، صحیح، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو ان کے علماء ہیں، خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے،
جی چاہنے والے جو علماء ہیں، جو شیعہ علماء ہیں، ان کے جو فتوے ہوتے ہیں، ان کے فتوے بہت ساری مصالح ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، نہ یہ کہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی بھی مجتہد یا کوئی بھی مرجع تقلید اگر فتویٰ دیتا ہے جی تو اس کو ہمارا یہ یقین ہے، اعتماد یہ ہے کہ اس کو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جی تائید حاصل ہوتی ہے، بے شک اور جہاں پر امام جی مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تائید حاصل ہو جی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کامیابی ضرور حاصل جی ہوتی ہے۔ یقیناً تو عالم دین جو ہمارا کوئی فتویٰ دیتا ہے، یہ فتویٰ لوگ خوف زدہ ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے طاغوت ہیں جو آج بھی شیعہ علماء کے فتوے سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں اسے دیکھا ہے اور حال میں بھی انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور مستقبل میں بھی ایسی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے جی کہ علماء شیعہ کا فتویٰ کس طرح سے تائید یافتہ ہوتا ہے امام جی مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے سے، اور پوری عوام اس پر لبیک کہتی ہے۔ جی لبیک کہنے کا ایک ہی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ان کے علماء ہیں، جی ان کا کوئی حکم، کوئی بالکل فتویٰ ان کی اپنی ذاتی مصلحت اور مفاد کے لیے نہیں ہوتا ہے، جی بلکہ یہ مجتمع عوام الناس کے مفاد اور فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی ان سے کلام یا فتویٰ صادر ہوتا ہے تو یہ جی لوگوں کے دلوں میں نفوذ کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری صحیح اس کے جو ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر نفوذ کر جاتا ہے، اور جی پھر لوگ بے ساختہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل بالکل قبلہ بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل حق کے فتوے سے ہمیشہ اہل باطل گھبراتے تھے اور آج بھی گھبراتے ہیں۔ ایک چونکہ آج جو ہے بہت اچھا موقع ہے، قائد ثورۃ العشرین کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آخر میں ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 منٹ کا ٹائم ہے، اور اس میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ خود شخصی اعتبار سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی حائری شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خود ان کی شخصیت اور ان کے اخلاقیات اس عنوان سے بھی اگر ایک مختصراً وضاحت فرمائیں۔ شخصیت کے اعتبار سے جی مرزا محمد تقی شیرازی ایک منفرد شخصیت، صحیح اور علمی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ ایک ایسی عظیم اور جو سکونت پذیر تھے کربلا معلیٰ میں، جی جن کے اندر کربلا کی وہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ صحیح اخلاقیات کے بارے میں خود ان کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ اس عظیم انقلاب کا جو بانی تھا، محرک تھا، لوگ ہر مسئلے میں اس وقت ان کے دروازے پر آتے تھے، جی اور خود ان کا گھر ہر وقت جو ہے وہ مزدحم ہوتا تھا، یعنی صحیح لوگ جوق در جوق جی ان کے گھر پر آتے تھے، ان کے پاس آتے تھے تاکہ ان سے پوچھیں کہ بھئی اب ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر انہی کے حکم سے ایک جماعیت، جسے ہم کہیں کہ گروہ گروہ، جگہ جگہ لوگوں نے صرف ان کے فتوے کی وجہ سے گروہ گروہ جماعیت قائم کی گئی، جو خود ایک جماعیت الاسلامی جی اور جماعیت کاظمین میں قائم کی، اور انہوں نے کئی ملکوں میں خط بھیجا تاکہ وہ عراقیوں کی مدد کرے۔ یعنی ان تمام مصروفیات کے باوجود اتنی بڑی طاقت جسے برطانیہ کہتے ہیں، انگلیس کہتے ہیں، اس کے خلاف صدائے انقلاب برپا کرنے کے بعد بھی عالم یہ تھا کہ ان کا ایک شاگرد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے علی الاعلان یہ کہا تھا کہ دیکھے، اعلان یہ کیا تھا کہ لوگوں میں کہ دیکھو میں اس وقت مصروف ہوں اس عظیم اس میں، اور لوگ میرے دروازے پر
جوک در جوک اس مسئلے کے حل کے لیے آتے ہیں. جی لہٰذا اگر کوئی مفلس ہے، کوئی جی حالات، انہوں نے طلباء کو فراموش نہیں کیا تھا، بلکہ صحیح. طلاب علوم کی خبرگیری لیا کرتے تھے جی. اس عظیم ماشاء ماحول اللہ. کے باوجود بھی. صحیح. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں صبح میں انہوں نے ایک وقت معین کر دیا تھا کہ میں صبح کے وقت میں نماز صبح کے بعد جی فلاں جگہ پر کچھ میں پیدل چلوں گا، سیر کروں گا، پیدل چلوں گا. لہٰذا جس کسی کا، یعنی اخلاق دیکھیں، یہ علماء کا اخلاق جی ہے کہ جس کسی کو بھی اگر مجھ سے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو جی. اس وقت میں وہ آ کر مجھ سے جو ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے، اپنی حاجت کو بیان کر سکتا ہے. اگر کوئی طالب علم ہے، پریشان حال ہے، تو صحیح. وہ آ کر مجھ سے جو ہے وہ مدد لے سکتا ہے. یہ اخلاق تھا اس عظیم ہستی کا کہ جی. اس پرآشوب ماحول میں جہاں اتنی بڑی حکومت کے خلاف وہ جنگ چھیڑنے کے بعد، انقلاب برپا کرنے کے باوجود بھی غربا، مساکین، فقراء، طلاب علوم سے غافل نہیں تھے، صحیح. بلکہ جس طرح سے ایک طرف انقلاب کی رہبریت فرما رہے تھے، جی. اسی طرح سے دوسری طرف ضرورت مندوں، مساکین، محتاج، فقراء، طلاب کا بھی خیال کیا کرتے تھے. صحیح صحیح. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اس مختصر وقت میں اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں نہایت ہی باارزش اور نہایت ہی عمدہ جملات آپ نے قبلہ استفادہ فرمائے. آخر میں 1 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں اگر کوئی ضروری بات ہے تو بسم اللہ فرمائے. نہایت ہی کم وقت ہے. جی بالکل. میں اپنے ناظرین کو جی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح جو ہمارے علماء ہیں، جی جو عظیم علماء ہیں، شیعہ قوم کے جو رہبران ہیں، علماء ہیں، ان کا ہر عمل جی قوم کی، اسلام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. جی لہذا عوام کو چاہیے، ناظرین کو یہ چاہیے کہ وہ علماء سے متمسک رہیں، علماء حقہ سے دور نہ ہوں، اس لیے کہ علماء سے دوری جو ہے وہ ہلاک کا باعث بنتی ہے. جی بالکل ایسے. علماء سے تمسک اسی میں نجات ہے. جی بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. التماس سے دعا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ سے، اور نہایت ہی خوبصورتی سے اس مختصر وقت میں انہوں نے قائد ثورۃ العشرین یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد تقی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے عنوان سے اور خود اس عظیم انقلاب کے عنوان سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. در حقیقت آج اس دور میں جو کاربرد ہے ان انقلاب کا، اس قسم کے انقلاب کا، تو وہ یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے جوانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری ذہنیت، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے اندر کس قدر جو ہے وہ دینی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بہرحال دین کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھائے، ولو وہ جو ہے وہ خطرناک کیوں نہ ثابت ہو جائے ہمارے لیے، لیکن جذبہ دینی جو ہے وہ ہمارے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ چاہے سامنے جو ہے وہ برطانیہ جیسی عظیم استعمار ہی کیوں نہ ہو، سامنے جائے اور ایمان کی قوت اور اخلاص کی قوت سے اتنے بڑے استعمار اور سامراج کو بھی شکست دیا جا سکتا ہے. وقت ہمارا تقریباً انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.